اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور من نور اللہ۔ چلو آج سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لا جناح نہیں ہے گناہ علیکم تم پر، ان بے شک طلقتم النساء طلاق دے دو عورت کو، معلوم جسے تم نے نہ تمسہن چھوا ہو، وتفریضوا اور نہ مقرر ہوا ہو، لہن اس کا فریضۃ کچھ مہر، ومتعوہن اور ان کو کچھ برتنے کو دو، علی الموسع ان کے قدرت کے مطابق، قدرہ اس کے لائق ہیں، علی المقتر قدرہ اور تنگ دستی کے لائق، متاع حسب معمول، بالمعروف بڑائی کے، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین اوپر بھلائی والوں پر۔ نہیں ہے گناہ کہ تم چھوڑ دو کسی عورت کو کہ جسے تم نے نہ چھوا ہو، اور خوشی سے اس کا مقرر ہوا نہ مقرر کیا گیا ہو مہر، اور اس کی قدرت کے مطابق اسے دے دو، اور اگر تنگ دستی میں ہو تو اور اس کا متاع یعنی حسب معمول اس کا مہر مقرر کرو ساتھ بڑائی کے، اور یہ بہتر ہے بھلائی والوں کے لیے۔ یہ آیت اس کا شأن نزول یہ ہے، یہ آیت ایک انصاری کے باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مجامعت مراد ہے اور خلوت سیاح اس کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں بعد نکاح مہر معین کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو بعد دخول مہر مثل لازم ہو جائے گا کہ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا۔ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو قبل دخول طلاق دی ہو، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ وَإِنْ اور اگر، وَإِنْ اور بے شک، طلقتموہن تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، من سے قبل اس سے پہلے کہ ان تمسوہن کہ ان کو چھوا نہ ہو، وقد اور تحقیق فرضتم
کہ مقرر ہو چکا ہو، لہم اوپر ان کے فریضۃ مہر فنصف نصف ما فرضتم، اور اس کا آدھا فرض ہے تم پر، الا مگر ان یعفون، کہ جو عورتیں کچھ چھوڑ دیں، وَيَعْفُ الَّذِينَ، یا وہ زیادہ دیں، بیاد ہی اور زیادہ، عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَنْ، اور بے شک، تعفو معاف فرمائے، وَأَقْرَبُ، اور زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، واسطے پرہیزگاری، ولا، اور نہ، تنسوا الفضل بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ جو تعملون، جانتا ہے، بصیر، دیکھتا ہے۔ اب اس سے کہ اگر بے شک تم نے عورتوں کو طلاق دی ہے، اس سے قبل ان کو چھوا نہیں ہے، تو ان کا تم پر مہر مثل آدھا بنتا ہے، تو ان کو وہ مہر دے دو، اور اگر معاف کر دیں تو پھر بھی بہتر ہے، کہ زیادہ بہتر پرہیزگاری ہے، اور نہ بھول جاؤ اور ان کے احسان کو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یعنی کہ جس عورت کا مہر مقرر ہو چکا ہو وہ تو اس کا ادا کرنا بنتا ہے، اور اگر کسی عورت کا مہر مثل مقرر نہیں ہے، اور اس کا تم نے، جب وہ تمہاری پناہ گاہ میں چلی جائے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کا آدھا اس کو دو، مہر اس کو پکڑاؤ، تو اگر وہ معاف کر دے تو بہتر ہے، اور اگر وہ مانگے تو تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ آج کل دستور یہ ہے کہ جن عورتوں کے حق مہر نہیں لکھا جاتا ان کی کچھ خاص وقت نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل کے دور میں جو یہ دستور بنا ہوا ہے کہ بیٹی کو گھر سے نکلتے وقت مہر مثل زیادہ کر لو، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس قسم کے، آج کل رشتہ دار بھی ایسے کرتے ہیں، جس لڑکی کا مہر مثل نہ ہو، وہ چاہے جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی پرہیزگار ہو، جتنی بھی رب سے ڈرنے والی ہو، اس کا مہر مثل نہیں ہے تو لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کے مہر کو زیادہ سے زیادہ کرو، تاکہ ان کو جب وہ طلاق دیں یا بغیر بے گناہ بچی کو اس کو داغدار کر کے چھوڑ دیں تو ان لوگوں پر مقدمہ ہو سکے، تو اپنی بیٹیوں کے مہر ضرور لکھوائیں، اور یہ ہمیں شریعت بھی دیتی ہے حکم، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا نصیب اچھے کرے اور بروں کی صحبت سے بچائے۔
हाफिजु निगहबानी अला पर सलावाती नमाज की वसलाती और नमाज तिलवुस्ता दरमियानी वक़ूमू और खड़े हो लिल्लाही अल्लाह के हजूर क़ानितीना अदब के साथ। निगहबानी करो निगहबानी करो नमाज की, यानी ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, और खड़े रहो अल्लाह ताला के सामने अदब के साथ। अब यहाँ पर आ गया है हुक्म नमाज का। नमाज पंजगाना ज़रूरी है हम पर, और उनका तरीक़ाकार भी बता दिया गया है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है कि जैसा कि अब नमाज के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि नमाज फ़जर जो अदा करता है उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। इस तरह तमाम 5 नमाज़ों पर यह है कि एक का तल्लक रिज़्क़ से है, वो अदा करने से रिज़्क़ ज़मीन पर उतरता है। एक का तल्लक आखिरत से है, एक का तल्लक परहेज़गारी से है, और एक का तल्लक नींद से है। ये 5 नमाज़ों के असूल हैं। और जहाँ तक नमाज सलावातुल वुस्ता दरमियानी नमाज, इसकी इसलिए ज़्यादा तंदीद दी गई है कि नमाज असर जो है, नमाज फ़जर मुँह का नूर, नमाज ज़ोहर रिज़्क़ की कुशादगी, नमाज असर ये क़यामत पर मुनहसर है। तो इस नमाज के वक़्त इसलिए कहा गया है कि हर मरने वाले का वक़्त यही है। जो बंदा नमाज असर को छोड़ देता है उसकी जान नहीं निकलती, उसकी जान अटकी रहती है। चाहे आप जितनी भी उस पे ऊपर पढ़ाई करो, उसके ऊपर जो कुछ भी पढ़ो, उसकी जान अटकी ही रहेगी जब तक कि कोई नमाजी उसके कान में नमाज असर का वक़्त ना बता दे और उसके लिए नमाज असर उसके कानों में कह कर ना फूंक दे, या अल्लाह पाक इस नमाज के सदक़े में इसकी जान निकाल दे। तो वक्त नज़ाह में जो 5 वक़्त का नमाजी है वो ये करे तो तब उस बंदे की जान को अर्श इलाही पर भेजा जाता है। और जो 5 वक़्त की नमाज़ों का की परहेज़गारी नहीं करता, 5 वक़्त की नमाज़ों की तरफ रजू नहीं करता, उनकी जान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और बहुत ज़्यादा पढ़ाई से और उसके मुकम्मल तरीके, एक तरीका ये है कि जो बेनमाजी हो उसके लिए चंद मखसूस आज़ाद हैं, उसके पाँव की तरफ चारपाई के चारों कोनों की तरफ पाँव रख कर सूरह यासीन पढ़नी चाहिए
اور جب پاؤں 4 افراد ہوں اور کچھ وظائف وغیرہ پڑھیں تو پھر اس کی خلاصی ہوتی ہے، اور جو سومہ صلوات کا پابند ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی پڑھائی کی ضرورت نہیں۔ اور نماز عصر کا تو یہ ہے اس بندے کی جان ہی نہیں نکلتی جب تک کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے ادا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اور جو بے نمازی ہو اس کی سزا کیا ہے؟ قبر میں ایک اژدھا ہے، جس کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ اژدھا ہے اشجاع القرا، جس کی لمبائی جس کے ایک ناخن کی لمبائی بالسوت زمین آسمان کے جتنی ہے، اور جب بے نمازی کو دفنایا جاتا ہے اور وہ اس کی قبر میں آ جاتا ہے اور اس کو فجر سے لے کر ظہر تک اس کے پیٹ میں وہ اپنا ناخن مارتا رہتا ہے، اور عصر کے وقت اس نے نماز پڑھی ہو تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے تمام عمر نہیں نماز پڑھی تو پھر وہ اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حضور اور اللہ کے احکامات کو مانے، کیونکہ یہ پرہیزگاری ہے، اور ادب کے ساتھ ان کے حکم پر چل پڑیں۔ فَإِن پس اگر تمہیں خفتم ڈر ہو فرجالن کہ پیادہ اور رکبانن یا سوار، فَإِذَا پس جب تمہیں اطمینان ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما جیسا کہ تم کو علمکم سکھایا ہے، ما لم جو تم نہیں تکونوا تعلمون جانتے تھے۔ اگر تمہیں ڈر ہو سادہ چلنے والے اور سوار پر، اور جب تمہیں ذکر اور تمہیں اطمینان ہو، بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے جو تم نہیں تھے جانتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ جہاد یا جنگ میں جاتے ہیں تو یہ جنگ کی صورت میں ہوتے ہیں، نماز تب بھی چھوڑنا فرض نہیں، کہ اگر جنگ پر ہو تو کچھ لوگ دوران جنگ ایک دستہ لڑتا رہے اور دوسرا دستہ نماز پڑھ لے، پھر وہ اسی طرح سفاری پر ہی نماز پڑھتا پڑھتا وہ دستہ آ جائے، پھر دوسرا دستہ اسی طرح گھوڑوں کے ساتھ وہ جائے اور گھوڑوں پر ہی نماز ادا کر لے، اور پھر جب یہ طریقہ اختیار کر لے تو پھر سبھی آ کر اکٹھے ہو کر وہ سلام پھیر دیں۔ مطلب کہ نماز جنگ کے دوران بھی منع نہیں، اور اگر آپ امن میں ہو تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرو اور وہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ جنگ کے دنوں میں یا خطرے کے دنوں میں بھی نماز ہم پر فرض ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے کہ نماز کسی صورت بھی، کیونکہ اگر بیمار ہیں، نماز صرف ان صورتوں میں معاف ہے کہ آپ مجنون ہو یا آپ مجوسی ہو یا آپ ذہنی طور پر آپ بالغ نہیں ہو، قرآن احکام کو نہیں سمجھ سکتے، اور دماغی مریض پر نماز فرض نہیں ہے، اور مجوسی پر اور نشے کی حالت میں ایسے لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اپنی بقیہ نمازوں کی ادائیگی کرے، اور اگر وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے دنیا سے، وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم قادر کریم ہے۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے، کوئی بیماری کی حالت میں ہے یا بہت زیادہ لاغر ہے تو وہ آثاروں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کسی مومن مرد عورت پر چھوڑنا گوارا نہیں، کسی بھی مومن مرد کو چھوڑنا، چاہے وہ جتنا بھی مصروف ہو، نماز کے لیے اسے وقت نکالنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، تم میں سے فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویاں، وصیتن، اور وصیت لازواجہم، ان بیویوں کے لیے، متاعن، کہ مال و متاع، الی الحول، اور نفقہ، غیرہ، نہ کہ اخراجن، نکالیں، فَإِن، پس اگر خرجنا، نکل جائیں، فلا، پس نہیں ہے، جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فی، پس، ما فعلنا، جو کیا ہے تم نے، فی انفسہن، پس انصاف کے ساتھ اپنے نفس پر، من معروف، ساتھ بڑائی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، حکیم، حکمت والا ہے۔ اور جو مرد فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں وصیت کے طور پر، اور ان کا مال و متاع انہیں دو، اور نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے گناہ تم پر، جو کیا تم نے ان جانوں کے ساتھ بڑائی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب مرد فوت ہو جاتا تو اس عورت کا اگر نان نفقہ ہوتا، اس کی مال و دولت ہوتی، تو اس اگر وہ عورت خوبصورت بھی ہوتی تھی تو جو کفار تھے اس کو اپنی بیویاں بنا لیا کرتے تھے، اور اگر وہ اس کا مال و دولت ہے اس کے پاس ہے پر وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ
اس کا حصہ دینے سے پہلے تو ایک عورت کا، ایک صحابیہ تھی، ان کا، اور جن کے پاس اور جو کچھ طاقتور ہوتی تھی، یا پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے پاس اس کے بھائی کو سارا کا سارا حصہ دے دیا جاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ قانون نافذ تھے۔ تو ایک صحابیہ آئیں اور اس کے کچھ بچیاں تھیں، اس کے دیور نے، وہ بھی صحابی تھے، اس کا دیور بھی، جیسے ہی اس کا بھائی فوت ہوا، اس نے کیا کیا کہ زمانہ جاہلیت کے دور کے مطابق ان کو سارا مہر مقرر کیا اور سب کچھ بھائی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر گیا۔ اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے دیور نے سب کچھ لے لیا ہے، میری بچیاں ہیں، میں نے ان کا فریضہ سر انجام دینا ہے، تو آپ میرے لیے کچھ عرض کریں۔ تو پھر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، کہ اگر وہ نکاح کر لیتی ہیں کسی اور سے تو پھر اس کا نان نفقہ تم پر فرض نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے بھائی کے حق میں بیٹھی ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، تو پھر ان کا مہر، ان کا حصہ ان کو دو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ خود نکاح کر لیتی ہیں یا چھوڑ جاتی ہیں تو پھر تم پر کچھ حرج نہیں، اور اگر وہ نکاح کر لیتی ہیں تو پہلا دستور یہ بھی ہے کہ وہ بچیاں جو اس کے پہلے شوہر سے تھی ان کے اہل خانہ کو دے دیں، اور خود اپنی مرضی سے نکاح کر کے کسی اور کے حق میں بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر تم پر گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ نان نفقہ لے لیتی ہے سابقہ شوہر کا اور پہلے کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، اور بچے یا بچیوں کو وہ لے جاتی ہے، تو پھر شریعت کے مطابق اس کی بچیوں کو حصہ ملے گا۔ اس عورت کو سابقہ شوہر کی جائیداد یا ان بچیوں سے زیادتی کر کے ان سے جائیداد گلوانا یا ان سے لے لینا بھی شرعاً زیادتی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور وقت طلاق والیوں کے لیے متاع مال بالمعروف، ساتھ حق کے بھلائی کے، حق علی المتقین، وقت پرہیزگاروں کے لیے، اور جو طلاق والیاں ہیں ان کو مناسب مہر دے کر چھوڑ دو، اور یہ حق ہے ان کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔
جیسے کہ کہا کہ جو تمہارے نکاح میں تھیں ان کا حق مہر مقرر کرنا واجب، فرض، سنت یہ سب کے درمیان میں ہے۔ اگر اس کا حق مہر نہیں ادا ہوتا اور وہ تمہارے نکاح میں آ جاتی ہیں تو ان کو اس مہر کا جیسا سکہ راج الوقت کے مطابق جو قانون چل رہا ہے اس عورت کا اتنا ہی حق مہر ہے، اس کا آدھا حق مہر اس کو تم لازم دو گے، اور اگر اس کا پورا ادا نہیں کر سکتے، اگر وہ چھوڑ جائے یا کسی بھی طرح وہ اپنے حق مہر نہ مقرر لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، پر تم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ عورت کا مثل مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ مہر لکھا ہوا ہو یا نہیں نہ ہو، تمہارا آدھا تم پر فرض ہے، پورا نہ بھی ہو آدھا تم پر فرض ہے، اور اس کا نان نفقہ بھی تم پر فرض ہے۔ اس کے والدین سے جو آج کل دستور ہے کہ والدین سے، لڑکی کے والدین سے لے کر کھایا جائے، اور اگر تنگ دستی ہے یا یہ ہے سب کچھ تو اس کا بھی رب تعالیٰ نے یہی حصہ بنایا ہے کہ عورت کے اخراجات ہر صورت میں مرد برداشت کرے، اس کے میکے والوں پر تنگ دستی ان کو ذلیل و خوار نہ کیا جائے، اور مرد جس کے پاس عورت کا نان نفقہ دینے کا حق ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے کہ وہ عورت کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اس مرد پر نکاح فرض ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ عورت کو نان نفقہ نہیں دے سکتا، اس کو روٹی نہیں دے سکتا، کپڑا نہیں دے سکتا، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اس مرد کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کذالک، اور اسی طرح ہم یبین اللہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں لکم واسطے، ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون جان لو، کہ جیسا کہ کہا گیا اسی طرح ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آیات نشانیاں تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ کن صورتوں میں؟ عورت کا مہر مقرر ہو تو اس کو پورا کا پورا ادا کرنے سے پہلے مرد اس کو کھلا نہیں دے سکتا۔ اگر وہ عورت اس کے ساتھ رہنا نہ چاہے اور کچھ دیا ہو مرد نے اس کے حق مہر میں، تو مرد چاہے تو وہ لے سکتا ہے اور اس کے عوض وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا آئی ہے کہ جو مرد، جس مرد کو عورت اچھی نہ لگے تو جو اس کا
اس عورت کا مال و متاع اس کے والدین نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ اور اگر وہ اس کو اس کی غیر موجودگی میں یا کسی بھی طرح اس پر حق جتاتا ہے اور اسے چھین لیتا ہے اور اس کو تکلیف دے کر ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیتا ہے، اس مرد کے لیے بھی فیصل دوزخ ہے۔ تیسری صورت وہ بتا رہے ہیں کہ جو مرد عورت کے 3 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، کھانا نہیں لا کر دے سکتا اور اس کا مہر مقرر اور اس کا مہر نہیں ادا کر سکتا اور روٹی کپڑا جوتا وہ ایسی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو اس کو مکان مسکن نہیں دے سکتا، ایسے مرد کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا کسی کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ اور مرد پر یہ فرض ہے کہ اگر تم کسی کی بیٹی کو لا رہے ہو تو اگر وہ طلاق دینے سے پہلے اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا نان نفقہ بھی مرد کو دینا پڑتا ہے، اور اگر اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اور اس کا رجسٹر پر کوئی مہر نہیں لکھا گیا تو شکار اجل وقت کے مطابق نصف مہر اس عورت کو دخول سے پہلے یعنی شوہر سے پہلے اس کو ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تم اگر رات اس کے ساتھ بتا چکے ہو تو صبح تم اس کو چھوڑ دیتے ہو تو تم گنہگار ہو۔ پھر یہ اس صورت میں کہ رات تم نے خلوت سیاح کی ہو یا نہ کی ہو پھر بھی رات تم نے اس کے ساتھ بتائی ہے، اس کا مہر مثل مرد کے اوپر فرض ہے، اور اگر اس نے رات جمع کیا ہے تو اس کا حق مہر مقرر نہیں ہے تو پھر بھی تم اس کا نصف حق مہر لازم ادا کرو گے، اور جس کا حق مہر ادا ہو چکا اور لکھا گیا ہے تو اس وقت تک تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک تم پورا حاصل نہیں کر سکتے، اس کو مہر نہیں دے سکتے، اور اگر وہ اپنی مرضی سے لینا چاہے اور معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم قادر کریم ہے، پھر تم پر یہ نہیں ہے لاگو کہ تم مہر اس کو ادا کرو۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ڈیورس لیتی ہے یا اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتی ہے تو پھر تم پر فرض نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ بروں کی صحبت سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔